السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ آج امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 108ویں سالانہ عرس سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کالپی شریف کے ایک نہیں تین بزرگوں کی امانتوں کے امین حضرت مخدوم گرامی علامہ مولانا سید شاہ غیاث الدین صاحب قبلہ، یہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں جن کے خانقاہ کے نام کا شجرہ خود حضور اعلیٰ حضرت نے پڑھا، حجت الاسلام نے پڑھا، مفتی اعظم نے پڑھا، تاج الشریعہ نے پڑھا۔ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ ابھی ان کے زبان مبارک سے ایمان افروز تقریر آپ سماعت فرمائیں گے۔ گجرات کی سرزمین سے مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک نقیب اور ناصر حضرت بابرکت آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید شاہ سلیم باپو صاحب داماد اللہم النورانی بھی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہیں۔ عنقریب ہی حضور قائد ملت تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ آج نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات کچھ لوگ ایک نعرہ لگاتے ہیں، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کہتے ہیں حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں علی میاں نے ایک مرتبہ اجتماع کیا، لاکھوں کی تعداد میں وہابی وہاں اکٹھا ہو گئے، دیوبندی آ گئے، نیشری آ گئے، چکرالوی آ گئے، رافضی آ گئے۔ اگر نہیں پہنچے تو خالی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں پہنچے۔ علی میاں نے شام کو تقریر میں کہا کہ دیکھا آج ہمارے ندوہ کے صحن میں وہابی آ گیا، دیوبندی آ گیا، نیشری آ گیا، چکرالوی آ گیا، رافضی آ گیا۔ اگر نہیں آیا تو خالی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلا یہ جھگڑالو ہے، یہ فتین ہے، یہ فساد چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہیں آئے۔ سلطان ابر حضرت مخدوم شامینہ کے یہاں اسی دن میری تقریر تھی۔ میں نے کہا علی میاں ندوہ میں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، بریلوی کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب تم مجھ سے سن لو۔ بات یہ ہے کہ ندوہ میں
جتنے کفری فرقے والے تھے سب اکٹھا ہو گئے. الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے. اور جتنے جنتی فرقے والے تھے وہ ایک جنتی فرقے والا الگ ہو گیا. معلوم ہوا کہ وہابی تو ایک ساتھ جا سکتا ہے، دیوبندی جا سکتا ہے، ندوی جا سکتا ہے، تبلیغی جا سکتا ہے، مگر مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کسی بد مذہب بد عقیدہ کے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا. اب آپ احسان مانے بریلی والوں کا. آج ہماری پیشانیاں چمک رہی ہیں، ورنہ ہمارے پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہوتی، ہمارے پائچے بھی اٹنگے ہو گئے ہوتے. مگر کرم ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کا. مانا رب نے تجھ کو یہ گانا گایا، آج ہم نے تیرا ترانہ مانے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت اعلیٰ حضرت چیخ پڑے چوٹی کے وہابے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے. چیخ پڑے چوٹی کے وہابے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے. خنجر کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت فیضان حضور اعلیٰ حضرت زندہ باد. صرف ایک عقیدہ آپ سن لیجیے. وہابیوں کا گرو گھنٹال اسماعیل دہلوی اپنی تقویت الایمان میں لکھتا ہے سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. جو نہ مانے گا کافر ہو جائے گا. مگر اعتراض آگے کے جملے پر ہے. لکھتا ہے سارا کاروبار جہان کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. اے وہابیو سنو، وہ تمہارا ڈپلیکیٹ رسول ہوگا، وہ تمہارا بناسپتی نبی ہوگا، وہ تمہارا ڈالڈا مارکا پیغمبر ہوگا جو خدا کی چاہت کے علاوہ چاہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے سن لو، ہمارا نبی وہ چاہتا ہی نہیں جو خدا نہ چاہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو اس کا پیارا مصطفیٰ چاہے. سبحان اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مانا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کے ذہن میں بات اتار دوں. آپ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر یاد کیجئے معراج کی رات جب ہمارے آپ کے آقا گئے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اور جب وہاں سے چلنے لگے تو عرض کیا مولا جا رہا ہوں. امتی پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہو تو کیا پیش کروں گا؟ اللہ نے کہا 50 وقت کی نمازیں لے کر جاؤ. میرے آقا نے 50 وقت کی نمازیں لے لی، چلے آئے. حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے پوچھا حضور امت کے لیے کیا ملا؟ فرمایا 50 وقت کی نمازیں. فرمایا بہت زیادہ ہے، میری امت پہ 2 وقت کی نمازیں فرض تھی نہیں پڑھ پائی، آپ کی 50 کیا پڑھ پائے گی؟ کہا پھر آپ کا رب بڑا کریم ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے. اسے کہیے آپ کی چاہت پوری کرے گا، کم کر دے گا. اللہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی تھی. بتاؤ 5 کس کے چاہنے سے کم ہوئی؟ نبی کے چاہنے سے کم ہوئی ہے. اب اگر تمہیں 50 کے بجائے 45 پڑھنی ہے یا 5 پڑھنی ہے تو اس کی ایک یہ صورت ہے، تقویت الایمان میں آگ لگاؤ، وہابیت سے توبہ کرو اور تاج الشریعہ کی چوکھٹ پہ آ کے کہو میں مجرم ہوا تھا، مجھے رستے میں ہے جا کھانے والا. زندہ باد. اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نمازیں پڑھ لکھی. حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، 5 پھر کم ہو گئی، پھر جائیے، 5 پھر کم ہو گئی، 9 مرتبہ گئے. کتنی کم ہو گئی بولیے؟ 45. کتنی باقی رہ گئی؟
50. اب بولو یہ 45 کس کے چاہنے سے کم ہوئی؟ اشرف علی تھانوی کے، رشید احمد گنگوہی کے، عاصم نانوتوی کے، خلیل احمد امبیڈوی کے؟ کہنا پڑے گا میرے رسول کے چاہنے سے کم ہوئی. تو جس کا عقیدہ ہے رسول کے چاہنے سے ہوتا ہے وہ 5 پڑھے، اور جو ڈائریکٹ والے ہیں وہ 50 پڑھا کرے. الحمدللہ ہم اعلی حضرت والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کے مزار پہ آنے والوں، تاج الشریعہ کو اگر آپ زندہ مانتے ہو ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھائیے. تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو. وعدہ کرو سرکار تاج الشریعہ کو گواہ بنا کے وہابی سے سلام تو نہیں کرو گے؟ وہابی کے سلام کا جواب تو نہیں دو گے؟ وہابی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھو گے؟ وہابی کی جنازے کی نماز تو نہیں پڑھو گے؟ وہابی کے ہاں شادی بیاہ تو نہیں کرو گے؟ وہابی کو دعوت تو نہیں کھلاؤ گے؟ وہابی کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.